رمضان کا مہینہ تھا اور دوپہر کی تیز چلچلاتی دھوپ تھی۔ آج سورج کچھ زیادہ ہی پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے اپنے دوست سے ملنے ہاسپٹل جانا تھا۔ موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے پہلے میں نے سوچا کہ نہ جاؤں، لیکن جانا ضروری تھا، اس لیے سر جھٹکا اور گھر سے نکل آیا۔ ہاسپٹل زیادہ دور نہیں تھا، لیکن روزے کی وجہ سے میں نے لوکل ٹرانسپورٹ سے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں گلی سے نکلا اور مین روڈ کی طرف چل پڑا اور مین روڈ پر پہنچ کر گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی اور دیکھا کہ اتنی گرمی کے باوجود کاروباری زندگی عروج پر تھی۔ آس پاس سبزی اور پھل بیچنے والوں کے بے شمار ٹھیلے لگے ہوئے تھے۔ وہ اونچی آواز میں پھل سبزیوں کا ریٹ بتا رہے تھے اور گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوگ ایک ٹھیلے سے قیمت پوچھ کر دوسرے ٹھیلے کی طرف جا رہے تھے۔ جن کو مناسب قیمت پر سامان مل رہا تھا خریدتے جا رہے تھے۔ سڑک کی دوسری طرف سموسے پکوڑے بیچنے والے اپنا کام شروع کرنے جا رہے تھے۔ یہی وہ ٹائم ہوتا تھا جب وہ اپنا کام شروع کرتے تھے اور پھر شام افطاری تک بیچا کرتے تھے۔ شام کے بعد تو یہاں ایک ویرانہ سا ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ قریب ہی ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے گرمی سے بچنے کے لیے گیلے کپڑے کے رومال سروں پر رکھے ہوئے تھے۔ شاید وہ بھی مسافر تھے اور کسی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں بھی اس درخت کے نیچے گھسنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میرے حصے میں درخت کی چھاؤں اتنی ہی آئی کہ میرا منہ چھاؤں میں اور آدھا جسم دھوپ میں تھا۔ اچانک دائیں جانب سے ایک فقیر میرے پاس آیا اور بولا، بیٹا اللہ کے نام پر کچھ مدد کر دو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ گرمی سے اس کا حال برا تھا، لیکن شاید اس کو اس کی عادت تھی یا مجبوری۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے کھڑا ہوا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس کو ٹال دوں اور روایتی جملہ بول دوں کہ جاؤ بابا معاف کرو۔ پھر خیال آیا شاید یہ واقعی مستحق ہو، ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، مدد کر دینی چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے بٹوا نکالا، 10 روپے کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نے نوٹ اپنے ہاتھ میں دبایا اور دعائیں دیتا ہوا آگے نکل گیا۔ گرمی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک بار سوچا کہ پیدل ہی چلا جاؤں، لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا کہ روزہ ہے، پیاس لگے گی۔ ادھر ادھر بیٹھنے کی جگہ دیکھی، لیکن ایسی کوئی جگہ نہ تھی۔ مجبوراً وہاں کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران دور سے دھواں چھوڑتی بس آتی دکھائی تھی۔ لمبے روٹ کے لیے اندرون شہر میں ایسی ہی بسیں استعمال ہوتی ہیں۔ جو لوگ درخت کے نیچے بیٹھے تھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں کو اسی بس کا انتظار تھا۔ بس آ کر رکی تو وہ لوگ تیزی سے بس پر چڑھنے لگے۔ کنڈکٹر کی نظر مجھ پر پڑی تو پوچھا، بابو جی کہاں جانا ہے؟ میں نے بے اختیار کہہ دیا، کیئر ہاسپٹل۔ اس نے کہا، آ جاؤ اتار دوں گا، دوسری گاڑی تو بہت دیر سے آئے گی۔ میں نے اسی بس میں جانے کا فیصلہ کیا اور سوار ہو گیا۔ بس کچھا کچھ بھری ہوئی تھی اور کھڑے ہونے کی جگہ ہی باقی تھی۔ بس میں ہر شخص اپنی ہی دنیا میں مگن دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ لوگ سو رہے تھے اور کچھ اونگ رہے تھے۔ خواتین اور بچوں کی ملی جھولی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کنڈکٹر میرے پاس آیا اور کرایہ مانگا۔ میں نے کرایہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے کرایہ کچھ زیادہ ہی دیا تھا۔ میں نے بقایا مانگا تو کنڈکٹر اپنے پیلے دانت نکال کر مسکراتے ہوئے بولا، 5 روپے بقایا دینے ہیں، ابھی کھلے پیسے نہیں ہیں، اگر مل گئے تو دے دوں گا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے نہیں دینے۔ خیر مجھے جانے کی جلدی تھی، اس لیے اصرار نہیں کیا۔ بس یہ کہہ دیا کہ مجھے دروازے کے پاس جگہ بنا دو تاکہ بس سے اترنے میں آسانی ہو سکے۔ وہ فوراً مان گیا اور دروازے کے پاس مجھے کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہاسپٹل آ گیا۔ میں بس سے اترا اور روڈ کراس کر کے ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گیا اور ریسیپشن سے اپنے دوست کا پتہ کیا کہ اس کی ڈیوٹی کہاں لگی ہے۔ بتایا گیا کہ 2nd فلور پر چلے جائیں، روم 18 میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ میں نے لفٹ سے جانا چاہا تو دیکھا کہ لفٹ پر نوٹس لگا ہوا میرا منہ چڑھا رہا تھا کہ لفٹ خراب ہے، تکلیف کے لیے معذرت۔
ساتھ ہی سیڑھیاں تھیں، مرتا کیا نہ کرتا سیڑھیوں سے 2nd فلور پر پہنچا۔ آخرکار مطلوبہ کمرے کی طرف بڑھا تو اس کا دروازہ بند تھا۔ باہر بیٹھی خاتون نے کہا، بھائی آپ تھوڑا انتظار کر لیں، ڈاکٹر صاحب ابھی پیشنٹ کی فزیو تھراپی کر رہے ہیں اور آپ جن کا پوچھ رہے ہیں وہ ڈاکٹر کے ساتھ مصروف ہیں۔ عام طور پر ہاسپٹل میں سٹاف کا رویہ بڑا روکھا سا ہوتا ہے، لیکن اس خاتون نے مجھ سے بڑے اچھے انداز سے بات کی تھی۔ میں سامنے بنے بینچ پر بیٹھ گیا اور وقت گزارنے کے لیے اپنا سمارٹ فون نکالا اور اس میں مصروف ہو گیا۔ ہاسپٹل میں رش معمول سے بہت کم تھا۔ عام طور پر ایسے اوقات میں مریضوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ میں نے سوچا چلو اچھا ہے، سکون کا ماحول ہے، گرمی بھی کم تھی، اکا دکا مریض آ جا رہے تھے، کچھ نرسنگ سٹاف بھی نظر آیا تھا۔ پھر ایک خاتون جس نے ویسا ہی یونیفارم پہنا ہوا تھا جیسا اس خاتون اٹینڈنٹ نے پہنا ہوا تھا جو روم 18 کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، آ کر پہلی خاتون سے ملی۔ پہلی خاتون نے دعا سلام کے بعد دوسری خاتون سے پوچھا، کیا آپ کو ہاسپٹل کی طرف سے رمضان پیکج کا سامان مل گیا ہے؟ دوسری خاتون نے جواب دیا، جی بہن مل گیا ہے۔ پہلی خاتون نے پھر پوچھا، بہن سامان میں کیا کیا چیزیں ملی ہیں؟ دوسری خاتون نے جواب دیا، چاول، چینی، آٹا وغیرہ وغیرہ۔ پہلی خاتون نے کہا، چلو اچھا ہو گیا ہے، رمضان میں کچھ نہ کچھ آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ دوسری خاتون نے جواب دیا، جی بہن ایسا ہی ہے، ویسے تو کسی کی باتیں سننا بری بات ہے، لیکن ہاسپٹل کے اس حصے میں خاموشی تھی اور وہ خواتین تھوڑا اونچی آواز میں بھی بات کر رہی تھیں، تو مجھے یہ ساری باتیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اسی اثنا میں کسی نے دوسری خاتون کو آواز دے کر کہا کہ تمہیں ڈاکٹر بلا رہی ہیں، جس پر وہ دوسری خاتون تیزی سے اچھا کہتی ہوئی چلی گئی۔ اب اس جگہ بینچ پر ایک طرف میں بیٹھا تھا اور دوسری طرف وہ پہلی خاتون اٹینڈنٹ۔ میں نے اس سے پوچھا، بہن اور کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ بولی، بھائی بس تھوڑا اور ٹائم لگے گا، آخری پیشنٹ ہے۔ اس خاتون کا رنگ گندمی مائل تھا اور چہرے سے غربت بھی ٹپک رہی تھی۔ ابھی میں اس سے مزید کچھ بات کرتا، اس خاتون نے خود ہی بات کر دی کہ بھائی آج گرمی بہت ہے اور آپ لوگوں کا رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، تو اس وقت کسی کام سے باہر نکلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے دوست آپ سے ابھی مل لیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے یہ سب کہا تھا اور میرے ذہن میں اس کے یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ آپ لوگوں کا رمضان کا مہینہ ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس سے اس بارے میں پوچھوں تو اس خاتون نے خود ہی جواب دیا کہ بھائی میں کرسچن ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا اور ساتھ ہی بے ساختہ ہنسی بھی آ گئی، کیونکہ وہ کرسچن کو کرسچن کہہ رہی تھی۔ بہرحال میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرے بھی کرسچن دوست ہیں اور ہم بھی ایک دوسرے کے تہوار کی قدر اور مذہبی اقدار کی عزت کرتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی حیرت زدہ ہوئی، جیسے اسے میری بات کا یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید اس طرح کی بات اس کے ساتھ کسی نے نہیں کی ہوگی اور وہ اس جگہ اپنے آپ کو صرف ایک کرسچن کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی اور باقی لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو شاید بالکل الگ تصور کیے بیٹھی تھی، یا پھر ہماری سوسائٹی نے اس پر کرسچن ہونے کا سٹیمپ لگا کر ایک قدم پیچھے ہی رکھا ہوا تھا۔ میری بات کرنے کے بعد اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک سی نظر آئی تھی۔ وہ خود ہی بتانے لگی کہ اس کا ہسبینڈ بیمار ہے اور وہ جاب کرتی ہیں اور تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے اس ہاسپٹل میں جاب سٹارٹ کیے، اور اس ہاسپٹل میں وہ واحد کرسچن ہے۔ میں نے سر ہلا دیا جیسے میں اس کی بات کو بہت توجہ اور اہمیت دے کر سن رہا ہوں۔ وہ پھر بولی، بھائی ہاسپٹل والوں نے اپنے تمام سٹاف کو رمضان پیکج کے سلسلے میں راشن دیا ہے، لیکن میں اس پیکج سے محروم رہی ہوں۔ بھائی رمضان میں تو دل کھول کر سب کی مدد کی جاتی ہے۔ کہتے کہتے اس کے چہرے پر افسردگی سی طاری ہو گئی۔ تھوڑا وقفہ دے کر وہ خود ہی بولی، چلے کوئی بات نہیں ہے، مجھے خوشی ہے کہ ہمارے باقی سٹاف کی تو مدد ہوئی ہے، انہیں کچھ نہ کچھ تو ملا ہے، خدا سب کو خوش رکھے۔ میں نے اس کی کیفیت کو سمجھ لیا تھا۔ مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی چھوٹی سی بات ذہن میں چپ سی گئی تھی کہ رمضان میں تو سب کی دل کھول کر مدد کی جاتی ہے، تو ہاسپٹل والوں نے سب سٹاف والوں کو راشن کیوں نہیں دیا؟
صرف مذہب کی بنیاد پر کسی کو محروم کر دینے کا سبق تو اسلام نے کبھی نہیں دیا۔ یکایک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں زیر لب مسکرا دیا۔ ایک کانٹینٹ رائٹر کی حیثیت سے یہ ساری صورتحال ایک کہانی کی شکل میں میرے ذہن میں چلنے لگی۔ میں نے اس خاتون کے یونیفارم پر لگے بیج سے اس کا نام پڑھ کر ذہن میں دہرایا۔ اب ہم دونوں خاموش تھے۔ شاید جو وہ کہنا چاہتی تھی کہہ چکی تھی، اور جو میں سمجھنا چاہتا تھا سمجھ چکا تھا۔ اس خاموشی کو دروازہ کھلنے کی آواز نے توڑا اور روم 18 سے ڈاکٹر، میرا دوست اور مریض باہر نکلے۔ دوست نے مجھے دیکھا اور گرم جوشی سے ملا، معذرت بھی کی کہ مجھے انتظار کرنا پڑا۔ دوست کے ساتھ ملاقات کے بعد میں ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد میں ہاسپٹل میں پھر داخل ہو رہا تھا۔ جب میں نے پہلی بار ہاسپٹل میں انٹری ماری تھی تو قدم بوجھل تھے، لیکن اس بار ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ اس بار میں اکیلا ہاسپٹل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ میں سیدھا دوست کے پاس پہنچا۔ دوست نے دور سے دیکھتے ہی مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا، اور پھر دوست نے مجھے اسی فزیو تھراپی والے روم 18 میں بٹھا دیا اور مجھ سے کافی سارا سامان لے کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دوست کی آواز سنائی دی، سارا بہن، ہاسپٹل والوں نے تمام سٹاف کے لیے راشن پیکج بنوایا تھا۔ آپ کا یہ پیکج میرے پاس غلطی سے رہ گیا تھا، میں آپ کو دینا بھول گیا تھا، معذرت کے ساتھ آپ یہ قبول کر لیں۔ سارا کی آواز سنائی دی، بہت شکریہ بھائی کہ ہاسپٹل والوں نے رمضان کی خوشیوں میں مجھے بھی یاد رکھا۔ اس کی آواز میں خوشی اور جذبات کا عنصر نمایاں تھا، اور ادھر دروازے کے پیچھے کھڑا میں زیر لب مسکرا رہا تھا۔ میری تمام تھکان دور ہو چکی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا آج کا یہ روزہ حقیقی روزہ بن کر قبول ہو چکا ہو۔